اور غلام اہل سنت سو دعوی غلامی دا ہے تے غلام آندے ہی انہوں نے جیڑا قدمہ تے نظر رکھے جیڑا سر دی چوٹی تے نظر مارے وہ غلام نہیں ہوتا وہ بغیرت ہوتا ہے۔ ہم تو صحابہ کے بھی قدموں کی دھوڑ پہ نظر رکھتے ہیں اور اہل بیت کی بھی قدموں کے غبار راہ پہ نظر رکھتے ہیں۔ ہمارا گزارا بھی اسی پہ ہے، ہمارا فیض بھی اسی پہ ہے، ہماری محبت بھی اسی پہ ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوڑ مٹھن والے سرکار آپ فرماتے ہیں میں باندھی تے بردیو یار توہیں دل بردیو یار وہ جانے ماہی بھاویں وہ محض نہ جانے او یار باندھی تے بردیو باندھی تے بردی آنے نے جیڑا غلام ہوئے کنیز ہوئے لونڈیا ہوئے فرمایا میں تے اپنے محبوب تے درد ادنا تو ادنا غلام بے شک۔ اب ادنا کو کیا حق پہنچتا ہے کہ حضور فرمائیں میں اللہ کا خلیل ہوں اور میرا خلیل صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اللہ کا خلیل ہوں اور میرا خلیل صدیق ہے۔ اب غلام کو کیا حق پہنچتا ہے، ایک کنیز کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو بتائے کہ یہ خلیل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی آ رہی۔ یہ بہت باریک ہے۔ پرسرات کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ قیامت کو آئے گی، جب آئے گی تب آئے گی، تب تو دیکھی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ انشاءاللہ العزیز الکریم ہماری نگہبانی فرماتے ہوئے ہمیں گزاریں گے۔ بے شک آمین۔ جبریل جیسے پر بچھائیں گے، لیکن وقت آنے پہ دیکھو اس سے پہلے پرسرات کیا ہے؟ یہی پرسرات ہے۔ صحابہ کی محبت اور اہل بیت سے محبت ان دونوں کو نہ چھوڑا، جس نے چھوڑ دیا وہ کٹ گیا اور گر گیا اور اٹھا گیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو بات خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں میں باندھی تے بردیو یار توہیں دل بردیو یار جانے جانے ماہی بھاویں او محض نہ جانے او یار میں باندھی تے بردیو یار۔ حضور غوث العظم پیران پیر میرا کوئی موضوع نہیں ہے، میں صرف صحابہ کی محبت بتا رہا ہوں حضور، اور یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری اوقات کیا ہے جو اتنی لمبی زبانیں کر کے کہے یزید رحمت اللہ تعالی اور اتنی لمبی زبانیں نکالے حضرت امیر معاویہ کی خاطر اور ان کو زبانیں دیں اور تاب دیں اور تشریح کریں۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، یہ غلامی کا موقف نہیں ہے۔ وہ یاد کرو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلبوں میں، ہماری روحوں میں بچپن سے یہ نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم تو غلام ہیں۔ جس بچے کے ذہن میں ڈال دیا جائے کہ تو غلام ہے اور غلامی پہ بڑا ہو جائے، تیرے ٹکڑوں پہ بڑا ہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہ بچہ بڑا ہو کے بھلا کیا کرے گا؟ بغاوت کرے گا؟ نہیں، وہ حق غلامی ادا کرے گا۔ بے شک بے شک۔ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلبوں میں، ہماری روحوں میں غلامی محمد ہے تو بڑا کیسے ممکن ہے ہم بغاوت کریں؟ حضور غوث العظم پیر نبی دستگیر آپ سے کسی نے پوچھا بھئی حضرت آپ بتائیں یہ ابو بکر صدیق، یہ عمر فاروق، یہ عثمان غنی، یہ تو ایسے واقعات لوگ سناتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ آپ سوشل میڈیا اٹھاؤ، کالے کوے جہاں بھی نظر آؤ گے بھوکتے ہوئے نظر آئیں گے، فلاں غاصب تھا، فلاں جابر تھا، فلاں تھا۔ مجھے یہ بتائیں وہ زیادہ جانتے ہیں یا غوث العظم زیادہ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ بے شک۔ جن کے گھر کی بات ہے، جن کے نانے کی بات ہے، جن کے دادے کی بات ہے،
گلشن مصطفیٰ کی بھون اور ہے یہ چمن اور ہے سبحان اللہ سبحان کوئے گلدستہ پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے شان آل حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے شان آل حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا مرحبا مرحبا سبحان اللہ سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سبحان اللہ بے شک ہم اس غوث العظم سے پوچھتے ہیں سارے مسئلے ہی حل ہو جائے نہ کسی ملا سے پوچھتے ہیں نہ کسی رافضی سے پوچھتے ہیں نہ خارجی سے پوچھتے ہیں بے شک بے شک اے غوث الورا بتائیں کہ لوگ تو ترن و تشنیع کے انبار لگائے بیٹھے ہیں فلاں غاصب تھا فلاں یہ تھا فلاں وہ تھا فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا آپ بتائیں حقیقت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیوں بھوکتے ہو صحابہ پر زبانیں بند ہیں بے شک بھئی سبحان اللہ تو کوئی ٹیکس نہیں لگا نیا ٹیکس لگے نہیں فرمایا کیوں بھوکتے ہو صحابہ پر بے شک بے شک اصحاب حضور نے فرمایا جیڑا میرے صحاب تے شب و شتم کرتا ہے نا فرمایا اللہ دے فرشتے اس تے لعنت کر دے بے شک قرآن شریف دے دیجئے بے شک بے شک اللہ دے فرشتے اس تے لعنت کر دے کہ جس تے لعنت اللہ کر چھٹے بے شک بے شک کوئی گنجائش رہ گئی ہے نہیں رہ گئی فرمایا کیوں بھوکتے ہو صحابہ پر میں غوث العظم اب بات آپ نے ختم کر دی اینڈ کر دیا اپنی مثال دیکھو تو غوث العظم ہے کون بھلا یہ تو بتاؤ یہ وہ ہیں کیوں محمد درمیان انبیاء بے شک بے شک یہ فلاں نے لکھا فلاں ہم کسی کو نہیں جانتے کیوں محمد درمیان انبیاء غوث العظم درمیان اولیاء سبحان اللہ بے شک بے شک کسی کو ہسٹری کا پتہ ہو تو میں بتاؤں کسی کو حدیث کی روح کا پتہ ہو تو میں بتاؤں یہ غوث العظم یہ کسی کا صدقہ عطا ہوئے ہیں ابو صالح کو بے شک بے شک یہ ایسے نہیں آ گئے آپ وہ ذات ہے جب حضور معراج پر گئے تو آپ کے دل میں خواہش ہوئی میری اولاد میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو یہاں آئے سبحان اللہ حضور غوث العظم جلدی سے آپ نے اپنا کندھا نیچے کر دیا ایک مقام ایسا آیا حضور نے پاؤں اٹھایا اور کہا کاش کہ اس جگہ پر کوئی میری اولاد میں سے بھی آ جائے سبحان تو اللہ آپ نے اپنا کندھا آگے کر دیا عرض کی حضور آپ اپنا قدم تو رکھے غلام حاضر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں سے شناسا تمہیں تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو اب دیکھو جہاں جبریل امین نہ پہنچے جہاں پر جلنے کا خطرہ ہے وہاں غوث العظم کندھا آگے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ مانگی ہوتی ہے سبحان اللہ یہ وہ غوث ہے جیسے میرے آقا انبیاء میں سب سے افضل ویسے ہی غوث العظم اولیاء میں سب سے افضل بے شک بے شک جیسے آپ مہتاب انبیاء ہیں آپ مہتاب اولیاء ہیں تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تمام اولیاء نے حضور غوث العظم کے آگے اپنی گردنیں جھکائی بے شک بے شک اور اس کی مثال میرے غوث العظم میرے خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اکبری رحمت اللہ تعالی آپ نے دی فرمایا اے میرے غوث پھپھی دا پتر نالے فرمایا میرے غوث کیوں آپ
میری گردن پہ رکھتے ہیں، لوگوں کی گردنوں پہ رکھو، میں معین کی آنکھوں پہ رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک معین کی آنکھوں پر آنکھوں پہ قدم رکھو۔ سبحان یہ قدم ہے نا کسی کی نسبت سے ہے، ایسے نہیں، ان کی کمر پر حضور نے قدم رکھا، ان کا قدم دونوں جہاں کے اولیاء پر ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک تو آپ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ صحابہ والا کوئی یہ کہتے ہیں، کوئی غاصب کہتے ہیں، کوئی واسب کہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا معاملہ کوئی بھی نہیں، یہ تو بھونکنے والے کتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ جو صدیق ہے وہ تو محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے اور محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر 1,24,000 صحابہ میں سے حضور کی نظر جسے ڈھونڈتی تھی وہ صدیق تھا، بے شک بے شک، جسے دیکھ کر حضور کو تسکین پہنچتی تھی وہ صدیق تھا۔ کیا جانتے ہو تم شان صدیق کو؟ وہ صدیق جس کے آنے پہ حضرے کا دروازہ کھل جائے، میکائیل اور جبرائیل دربان بن کے دروازے کھول دے کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صدیق، وہ بھلا ایک چھوٹے سے باغ فیدق جو اپنا بھی نہ تھا غیروں کا بھی نہ تھا، ایسے ہی ایک چھوٹا سا موما بنا کر ایک ڈرامہ رچا کر صحابہ کرام کے خلاف یہودی لابی اور سازش نے ایک ایسا مسلمانوں میں زہر کھول دیا۔ آج بچوں کو چھوٹے چھوٹی جنریشن کو یہ 12ویں 14ویں والوں کو سکھایا جاتا ہے، انہوں نے باغ فیدق نہیں جناب اعلیٰ ہضم کر لیا تھا، وہ تو غاصب ہے۔ اللہ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ وہ صدیق جو اپنا تن من دھن سب حضور پر وارتا ہے، صدیق اکبر حاضر ہوئے، ان کا سو ہے نہیں ٹھیک ہے، حاضر ہوئے، تھلے لگایا میں نے، فرمایا جس طریقے جس طریقے ہوئے لمبی چوڑی بات ہے، میں لہذا لمبا چوڑا خلاصہ نہیں، میں حضور غوث اعظم کی گل سناؤں گا، لمبا چوڑا خلاصہ نہیں، حاضر ہوئے۔ حضرت علی نے کہا کہ جس طریقے بھی حاضر ہو گئے کہ فرمایا اما جان مینوں یہ دسو، میں او صدیقہ جنہی مدینے دے وچ پورے مدینے دے وچ سب تو بڑی مارکیٹ سے تجارت، بے شک، اے اما دسو کندے پیچھے قربان کی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے دسو، فرمایا میرے باپے دی خاطر، سبحان اللہ، میرے بابل دی خاطر، میرے آقا دی خاطر، میرے نبی دی خاطر، میرے محبوب دی خاطر، میرے بابا دی خاطر۔ فرمایا عرض کیتی اما جان یہ بھی دسو کہ صدیق نے تن من دھن اولاد کوئی چیز تواڈے بابے تو لکائی دسو؟ فرمایا اما جان نے، اما فاطمہ نے فرمایا سلام اللہ علیہ نہیں، صدیق کچھ نہیں چھپایا۔ فرمایا اما جان حکم کرو، صدیق ساری اولاد دیا گردنہ کٹ کے تواڈے آگے پیش کر دے گا، لیکن صدیق نو کو غاصب سمجھے، صدیق نو گوارا نہیں۔ بے شک بے شک۔ کون ہے آج گل کرنے والا؟ کون ہے بات کرنے والا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر خود ہے جو حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور اتنی پاک ہستی کا جنازہ جس کی جان اسرائیل بھی لینے نہیں آتا، بے شک، جس کی جان اسرائیل بھی لینے نہیں آتا، تاکہ حیا کی بات ہے، پردے کا مقام ہے، بے شک بے شک، جس کی جان جبرائیل لینے نہیں آتا، کائنات میں وہ واحد خاتون، اتنی پاک اور منزہ اور اطہر اور طاہر کہ خدا اپنی دست قدرت سے جیسے خدا کی چاہت سی خدا نے جان لی، جبریل نہیں آیا کیونکہ پردے کا مقام ہے، بے حجاب سیدہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا جنازہ حضرت علی خود بازو سے پکڑ کر صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین کھڑے ہو جائے، جنازہ پڑھائیں۔ آج کوئی بات کرے ہمیں کیسے گوارا؟ حضور غوث اعظم پیر نبیر فرماتے ہیں لوگ تو صدیق کی بات کرتے ہیں، لوگ تو عمر کی بات کرتے ہیں، لوگ تو عثمان کی بات کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں وہ تو پہلے درجہ کے صحابی ہیں، میں 10ویں درجے کے صحابی کی بات کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ درجے ہیں جی جی، فرمایا کیسے؟ فرمایا مجھے پتہ چل جائے کہ امیر معاویہ کا گزر یہاں سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، غنیت الطالبین میں ہے، جی جی، کسی کے گھر میں نہیں لکھی ہوئی، غوث اعظم نے لکھی ہے، پیران پیر نے لکھی ہے، دستگیر نے لکھی ہے، وہ دستگیرہ جس کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی مہر کے بغیر نہ کوئی نقش بندی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی ابو العلائی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی صابری، کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک غوث کی مہر نہ لگے۔
मोहर विलायत है जिसके पास। फरमाते हैं मुझे पता चल जाए कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी वहां से गुजरती है एक मुकाम से, तो मैं अपना सीना चाक करके वहां बैठ जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान लोग तो सिद्दीक की बात करते हैं, लोगों की जुबान तो इतनी लंबी हो गई कि उम्र फारूक तक पहुंचती है, लोगों की जुबान तो उस्मान गनी तक पहुंचती है। मुझे पता चल जाए कि मैं वहां बैठ जाऊं और उनकी जो घोड़े की चांपों से गुबार उठती है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घोड़े की चांपों से जो गुबार उठती है ना, वो मैं गौसुल आजम के सीने पे पड़ जाए और मेरा सीना पाक हो जाए। सुभान अल्लाह। ओ थोड़े दिकड़े ताड़े खादड़िया तड़े नाम तो मुफत विकादड़िया हो तड़े बहांदियां दी अका बांदड़िया तड़े दर्दियां कुत्तियां नाल अदब यही पैगामे हुसैन है, बेशक बेशक, यही दास्ताने हुसैन है। आज हुसैन हुसैन करने वाले हैं, लेकिन जिनको हुसैन से मोहब्बत थी और जिनसे हुसैन को मोहब्बत थी, उनका नाम लेते हुए तुझे कुलांज पड़ता है। हुसैन मोहम्मद मुस्तफा के कांधों पर सवार हुए, हुसैन सिद्दीक अकबर के कांधों पर सवार हुए, हुसैन उमर फारूक के। सुभान। बात आपने सुना दी कि फरमाया कि लिख दो हुसैन कि हम गुलाम हैं सुभान। आपके घराने के, तो आपने फरमाया इससे बड़ी हमारे लिए सादत वाली बात हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक। अच्छा, ये सिद्दीक अकबर के कांधे हुसैन को बिठाया और फरमाया हुसैन ने कि तुम हमारे गुलाम हो, हमारे मिंबर पर क्या करते हो? तो आपने 3 दफा उछाला, बाज रिवाज में हसन है, बाज में हुसैन है। तो फरमाया ऐ हुसैन लजपाल, कौन कहता है कि मैं आपका गुलाम नहीं? आपने तो हमें गुलाम कहकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। और हजरत उमर वो है कि जब हजरत बीबी शहरबानो ईरान के बादशाह की बेटी थी, शहनशाह की बेटी थी, तो जब आई ना, तो लोगों ने कहा कि बाकी कनीजे वगैरह वो लौड़ियां तो आपस में तकसीम कर ली लोगों ने, अब ये शहजादी हैं, बादशाह की बेटी हैं, तो अमर फारूक अमीरुल मोमिनीन आपका क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया कि हुक्म क्या है? ये शहजादे की, ये बादशाह की बेटी है, ये शहनशाह की बेटी है, ये शहजादी है। मदीने में शहजादा भला कौन नजर आता है? नजर तो दबा के देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उमर फारूक की आंख हो और देख रही हो कि शहजादा कौन है। सुभान अल्लाह। आंख उमर फारूक की है। बाप ने फरमाया देखो मदीने में शहजादा कौन है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन। कईयों ने कहा कि आपके बेटे शहजादे हो सकते हैं। तो फरमाया मैं शहजादा कैसे मेरा बेटा हो सकता है? हम जिनके गुलाम हैं वो शहजादे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। ढूंढो अली के शहजादे को, सुभान अल्लाह। ढूंढो अली के लाल को, ढूंढो मोहम्मद के लाल को। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बादशाह करबला पे करबला को नाज है। सुभान अल्लाह। हमें तो नाज है बेशक। कईयों को रोना धोना आता है, वो रोने के रोना और है, दर्द हुसैन में आंसू बहाना और है, दर्द हुसैन में ड्रामा रचाना और है। हाय हाय और फुगा का ड्रामा रचाना और है। जैसे हम हजूर की मोहब्बत में आंसू बहा लेते हैं ना सलाम पढ़ते हुए, ऐसे हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहाना जायज है, लेकिन हुसैन को कमजोर समझकर, हुसैन को नातवा समझकर, हुसैन को लाचार समझकर, हुसैन को बेचारा समझकर ये हराम है। बेशक बेशक। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हुसैन को अगर कोई बेचारा समझ कर होता है तो फरमाया वो बहुत बड़ा गुनहगार है, मुजरिम है अल्लाह का। बेशक बेशक। और जिस हुसैन के हाथ में, मुझको तो एतराज है लोगों की बात से, मांगा था कब हुसैन ने पानी फरात से, कर सकते थे वजू वो तो आबे हयात से, लेकिन करना ही था लहू से, क्योंकि मिलना था जात से। बेशक बेशक। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं ये जनाब, फिरात नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और इब्राहिम दे पुत्र अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम अड्डी मारन ते आपे ज़मज़म फुट पवे, वो तो इस्माइल दा इब्राहिम
ابراہیم کا بیٹا ہے اگر محمد کا بیٹا مارے کی مقام ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. کیوں پریشان ہے؟ کیوں اپنے ایمان کو متزلزل کیتا ہے؟ بیٹا ایسی بات نہیں ہے. یہاں بڑی پاور ہے, یہاں بہت زیادہ پاور ہے. بے شک بے تو شک. ہمیں تو بادشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے. بے شک سبحان اللہ. بادشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے. حوروں کو جنوں ملائکوں انبیاء کو ناز ہے. بے شک. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس کی ہمت پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے. سجدے لاکھوں نے کیے, اس کا نیا انداز ہے. اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سبحان اللہ. بے شک. 1,24,000 پیغمبر, جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل, تمام کے تمام ملائک, دردائیل و مہرائیل بیٹھے ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا نظارہ دیکھ رہی ہے. میرے آقا اس محفل میں انجمن میں صدارت کر رہے ہیں. خدا اس کی نگرانی کر رہا ہے اور کربلا کا مقام ہے. بھلا وہ رونے دھونے کے لیے سب بیٹھے ہیں؟ بے شک. وہ اپنے لال کی جرت کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. بے شک. جب لال اکھاڑے میں اترتا ہے تو ماں باپ روتے نہیں, وہ داد دیتے ہیں. بے شک. وہ ہائے حسین نہیں کرتے, وہ واہ حسین کرتے ہیں. وہ ہائے والے نہیں تھے, وہ واہ والے تھے. کیوں اپنے دماغ کو خراب کر رکھا ہے؟ یہ تو انجمن ہی لہو سے بھگنے کے لیے بنا ہے. بھلا اس سے گریزہ کیسا؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ حسین کا لہو نکلا, علی اصغر کا لہو نکلا, ان کا لہو نکلا تو ہمیں ناز ہے. آج پوری روح زمین پر اللہ کا بھی نام ہے, اللہ کے محبوب کا بھی نام ہے. بے شک. آئی سمجھ؟ بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں, آپ کو اور سب کو اصحاب کرام کی غلامی اور اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاصہ نے خاص سب سے پہلی سیڑھی حضرت امیر معاویہ ہے. آپ ایک دیوار ہیں, آپ ایک دیوار. جو آپ کو پھلانگ گیا وہ پھر کسی کا نہیں رہا. نہ وہ ابو بکر کا رہا, نہ وہ عمر کا رہا, نہ وہ علی کا رہا, نہ وہ عثمان کا رہا, نہ وہ حسن کا رہا, نہ وہ حسین کا رہا. بے شک. بھلا مجھے یہ تو بتاؤ, حضرت حسین اور حسن میں کوئی فرق ہے؟ حضرت حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جنگ کر لی, اپنا سب کچھ اللہ کی راستے میں قربان کر دیا, تو یزید سے بیعت کیوں نہ کی؟ نہیں نہ کی. بتائیں مجھے, جواب دیں. نہیں. نہیں کی.